بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبا ایک ملک کا نام تھا۔ شاید قدیم زمانے میں صبا یمن کا نام ہو، یہ کہنا مشکل ہے۔ ملک صبا میں ایک عورت حکومت کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس دربار میں ہر قسم کے چرند پرند موجود تھے، لیکن ان جانوروں کے درمیان ہدہد موجود نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے حاضر نہ ہونے پر کچھ پریشانی ہوئی۔ وہ چاروں طرف نظر دوڑا رہے تھے اور ہدہد کو تلاش کر رہے تھے۔ اچانک ہدہد حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیر تک غیر حاضر رہنے کی وجہ دریافت کی۔ ہدہد نے بتایا کہ ملک صبا میں ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ وہ اللہ کے دین پر یقین نہیں رکھتی۔ وہ آتش پرست ہے۔ اس کے پاس کثیر فوج ہے۔ وہ عالی شان محل میں رہتی ہے۔ خدمت کے لیے بے شمار غلام ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی باتیں غور سے سنی اور کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو سچ ہے یا جھوٹ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ملکہ صبا کے نام ایک خط لکھا۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے بسم اللہ لکھا اور یوں تحریر کیا: یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تم اپنی سلطنت پر غرور اور سرکشی نہ کرو۔ پہلے تم اللہ کی فرما برداری کرنے کا عہد کرو، پھر میرے پاس چلی آؤ۔ آپ علیہ السلام نے خط ہدہد کے حوالے کیا اور بولے کہ یہ خط اس کے سامنے ڈال دو۔ ہدہد نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ نے خط اٹھا کر پڑھا اور درباریوں سے رائے طلب کی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ دربار میں حاضر تمام لوگوں نے ایک رائے ہو کر کہا: ہم طاقتور ہیں، اس لیے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ملکہ صبا نے کہا: یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں، لیکن ہمیں سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے میں تحفے تحائف بھیجنا چاہتی ہوں۔ اگر انہوں نے ہمارے تحائف قبول نہ کیے تو میں سمجھوں گی کہ وہ پیغمبر ہیں۔ اگر انہوں نے تحائف قبول کیے تو میں سمجھوں گی کہ وہ صرف بادشاہ ہیں۔ بادشاہوں کو ملک گیری کی ہوس ہوتی ہے۔ میں اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ بادشاہ جس ملک میں داخل ہوتے ہیں وہاں تباہی مچا دیتے ہیں، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ملکہ نے یہی سوچ کر تحائف بھیجے تو سامان لے کر خادم حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ نہیں جو ملکہ نے سمجھا ہے۔ میرے پاس دولت و حشمت کی کمی نہیں ہے۔ خدا نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میرے پاس چلی آئے۔ اگر اس نے میرے پاس آنے سے انکار کیا تو میں لشکر لے کر پہنچ جاؤں گا۔ ملکہ کو رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ خادم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملکہ تک پہنچا دیا۔ ملکہ نے روانگی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے جنوں سے پوچھا کہ ملکہ کو یہاں کون لا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک جن نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی ملکہ کو حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی تو ایک جن تخت سمیت ملکہ صبا کو لے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ اس تخت کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ صبا دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا کہ کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کو حیرت انگیز طریقے سے بڑی حکمت کے ساتھ تعمیر کیا۔ محل کا فرش شیشے سے تیار کیا۔ فرش کے نیچے پانی کی نہریں بہہ رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ فرش نہیں بلکہ پانی ہی پانی ہے۔ جب ملکہ صبا محل کے فرش پر پاؤں رکھنے والی تھی کہ پیچھے ہٹ گئی اور اپنے پائنچے اوپر چڑھا لیے۔ ایک خادم نے ملکہ کی حرکت دیکھ کر کہا کہ یہ پانی نظر آ رہا ہے لیکن پانی نہیں ہے بلکہ فرش ہے، پائنچے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملکہ صبا یہ عجوبہ دیکھ کر دنگ رہ گئی اور کہنے لگی: اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ میں سلیمان علیہ السلام کی بات مانتی ہوں، اللہ ہی تمام کائنات کا رب ہے۔ ملکہ صبا حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور آپ علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔